السلام علیکم جی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے اتوار کے روز ایک پریس ریلیز جاری کی اور پریس ریلیز جاری کرنے کے اندر انہوں نے یہ فرمایا، دو تین باتیں بڑی ہیں، اس کی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہیے۔ میں اس آج کے ولاگ میں کوشش کروں گا کہ ٹیکنیکلٹی نہیں، اوپر سے آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ حکومت پاکستان نے جو ری نیگوشیٹ کیا ہے بیرک گولڈ کے ساتھ، اور بیرک گولڈ کے اوپر، اس معاہدے کے اوپر ہمارے کیا تحفظات ہیں اور کیا اطلاعات ہیں اور کیا خدشات ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ لیکن پہلے خبر سن لیجیے۔ خبر یہ ہے کہ بیرک گولڈ کے ساتھ حکومت پاکستان نے آؤٹ آف کورٹ نیگوشیٹ کیا، اور آؤٹ آف کورٹ نیگوشیٹ کرنے کی صورت میں پہلے کمپنی میں پاکستان کا حصہ 70% تھا، اب وہ بڑھا کے 50% کر دیا گیا ہے شیئر۔ پہلے کمپنی کے اندر ہونی تھی $4 ارب کی انویسٹمنٹ، اب وہ بڑھا کے $10 ارب کی کر دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ دوسری بات ٹھیک ہو گیا۔ اور تیسری بات یہ ہمیں بتائی، $4 ارب سے $10 ارب چلی گئی ہے۔ اور تیسری بات ہمیں یہ بتائی گئی کہ جناب مطلب یہ مین کرکس ہے کہ $4 ارب پہلے لگانا تھا کمپنی نے، اب وہ $10 ارب لگائے گی۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسرا کمپنی کو 50% حصہ دے دیا گیا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، دعویٰ کیا گیا اس کی طرف سے۔ سنڈے کو معیشت کی خبر جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگلے 2 دن اس خبر کو ڈسکس نہیں کروانا چاہ رہے، کیونکہ منڈے والے دن جو ہوتا ہے وہ خبر جو ہوتی ہے وہ بزنس کے اکانومی کے پیجز ہوتے ہیں۔ ہم بھی ایک پیج کو کسی زمانے کے اندر ونس اپون اے ٹائم 20-22 سال پہلے ہیڈ کیا کرتے تھے، جب تو مینیج کیا کرتے تھے ایک پیج کو، کامرس کے پیج کو، ویکلی کامرس کا جو پیج ہوتا ہے، اس وقت وہ بڑے سائز کا کالم ہوتا تھا، اب تو اخبارات کا سائز ہی چھوٹا ہو گیا۔ ایک مصیبت ہوتی تھی اس کو بھرنا، لیکن اس دن خبریں نہیں ہوتی۔ منڈے والے دن صرف جنگ کے علاوہ اور کہیں پہ معیشت کی خبریں نہیں ہوتیں، باقی ساری جگہ پہ تبصرے چھپے ہوتے ہیں۔ تو یوں انہوں نے ایک دن بریک لے لیا، اور اس ایک دن بریک کے ساتھ انہوں نے خوب دھمال ڈالی۔ پچھلا کیا تھا؟ پچھلا معاہدہ جو اس کمپنی کے ساتھ ہوا تھا، ٹی ڈی این کاپر کمپنی، جس کے پارٹنر ہیں بیرک گولڈ اور اینڈ آف خاصہ، ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق اس کمپنی کی ملکیت جو تھی وہ 100% پاکستانیوں کے پاس تھی۔ ہاں، جس کمپنی کی آدھی ملکیت اس کو بخش کے، بیرک گولڈ کو بخش کے دھمالیں ڈالی جا رہی ہیں، اس کمپنی کی قیمت 100% حکومت پاکستان کے پاس تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہا۔ پاکستان کے ادارے جن کے اندر تکلیف جس کو تھی سب سے زیادہ، مطلب کہ ایف ڈبلیو کے پاس نہیں تھی نا، وہ کس کے پاس تھی؟ وہ پی پی ایل کے پاس تھی، وہ او جی ڈی سی ایل کے پاس تھی۔ اس طرح کا پاکستانی کمپنیوں کا، لوکل قومی کمپنیوں کا کنسورشیم بنا ہوا تھا جس کے پاس تھی۔ مائننگ کا جو پہلے ہوتا ہے دریافت کرنے کا، اور پھر ہوتا ہے نکالنے کا۔ تو نکالنے کا کانٹریکٹ جو تھا وہ ٹی ڈی این کاپر کمپنی کے ساتھ پاس تھا۔ نارملی یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو کمپنی مائننگ کر لیتی ہے وہی بعد میں اس میں سے وہ نکالتی ہے، ماں سوائے سینڈک کے، جو کہ مشرف صاحب نے بخش دیا تھا چائنیز کو۔ ہم نے ایکسپلوریشن کر لی تھی، اور اب مائننگ کا جب وقت آیا تو پھر سے بلوچستان کے حقوق کا مسئلہ پڑ گیا، اور سنجرانی صاحب کے بھائی کو اس کمپنی کے اوپر مسلط کر دیا گیا، جس نے وہاں پہ جو جال سازیاں تھی کیں، اور وہ کام فلاپ ہو گیا۔ اور حکومت پاکستان ہر سال اربوں روپیہ پمپ کر کر کے جب تھک گئی، ہف گئی، اور وہ وہاں سے کچھ بھی نہیں نکال رہے تھے، وہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہوئی تھی ہم نے، کوئی $25-30 ملین کے ہم نے ایکوپمنٹ لگا دیے ہوئے تھے وہاں پہ، جو کہ وہاں سے نکلنے والے پتھروں کو کی سلری بنا کے اور اس کو آگے مائننگ میں بھیجتا تھا۔ یہ کام ہم کر چکے ہوئے تھے، تو مشرف صاحب نے ون فائن مارننگ، چونکہ وہ اکیلے آدمی تھے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے وہ چائنیز کو بخش دی، اور چائنیز ابھی تک چوسی جا رہے ہیں۔ اب اسی طرح کا ہی ایک، بلکہ اس سے بڑی ایک حماقت ہونے جا رہی ہے۔ پہلا ایک ایسٹیمیٹ آیا کہ $160 بلین کی اس کے اندر سونا اور دیگر دھاتیں موجود ہیں۔ پھر دوسرا ایسٹیمیٹ تھا نہیں $200 بلین سے زیادہ ہے۔ پھر ایک تیسرا ایسٹیمیشن تھا کہ نہیں جی $1200 بلین سے زیادہ کی چیزیں ہیں۔
یعنی کہ وہ کمپنی جس کو ہم نے ایک آنا بھی نہیں دینا تھا اس کو پوری اس اثاثے کا اٹھا کے 50% حصہ دے دیا گیا. ٹھیک, آپ معاہدہ دیکھیں ذرا, کمال. مطلب قوم فروختن چی ارزن فروختن. حکومت پاکستان جس کمپنی کی 100% مالک تھی اس کمپنی کا 50% حصہ اٹھا کے اس کو دے دیا گیا. یعنی اگر اس کو آپ 160 ارب ڈالر کی کمپنی کی معدنیات جو نکلنی ہے وہ مانے تو 80 ارب ڈالر دے دیا گیا. اگر 200 ارب ڈالر کی مانے تو 100 ارب ڈالر دے دیا گیا. اور اگر 1200 ارب ڈالر کی مانے تو 600 ارب ڈالر نیازی نے اٹھا کے دے دیا. اور اس پہ کہہ رہے ہیں ہم دھمالے ڈالیں یار. ٹھیک ہے, کمال ہے, ویسے کمال ہے. یہ اٹھا کے دے دیا گیا. باقی جو ہے پھر آگے دھکیلا جا رہا ہے. اور حسب صاحب عارف بھائی بھی ہیں اس کے اندر, عارف حبیب صاحب کا نام ہے. اس کے اندر ایک ساؤتھ ویسٹ نامی کمپنی ہے, SCCP میں رجسٹر ہے, اور اس کا کوئی آگا پیچھا نہیں مل رہا. اور کہیں سے انڈیا کی ایک ہے ساؤتھ ویسٹ نامی مائننگ کمپنی ہی ہے, لیکن یہ یقیناً انڈیا والی نہیں ہے. ہمیں یہ اچھا گمان رکھنا چاہیے, اگرچہ اچھا گمان رکھنے کا کوئی توق نہیں بنتا. SCCP کے پاس وہ رجسٹر, SCCP کی ویب سائٹ پہ اس کا کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, اور یہ ڈیٹا کسی دور میں ہائیڈ کر دیا گیا تھا, جس کی بنیاد کے اوپر ان کے جو PRO ہیں ان کو شمالی علاقہ جات کی سیر پہ جانا پڑ گیا تھا. اس رات 14 اگست کی رات کوئی ہائیڈ کیا گیا تھا. یہ ممکن ہے, امکان ہے, خدشہ ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جن کا ڈیٹا ہائیڈ کیا گیا ان میں سے کوئی کمپنی ہو. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جب TDN کاپر کمپنی نے ایکسپلوریشن مکمل کر لی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے 55 کروڑ ڈالر خرچ ہوئے ہیں. کتنے؟ 55 کروڑ ڈالر, تقریباً آدھا ارب ڈالر خرچ ہوا ہے. تو ہم نے کہا کہ جی جو نکالنے کا کام ہے, کیونکہ ایک معاہدہ تھا نا, معاہدے کے اندر لکھا تھا کہ جب ہم ایکسپلور کر لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس کی مائننگ شروع کریں گے. ہم نے کہا جی مائننگ نہیں کرنے دیتے, اور افتخار چودھری نے اس کو کسی کے کہنے کے اوپر اٹھا کے باہر مارا, کیونکہ سونے کے زراعت اس میں سے توقع سے بہت زیادہ مل رہے تھے, تانبا اس میں سے توقع سے بہت زیادہ مل رہا تھا, بلکہ دیگر دھاتیں بھی نکل رہی تھیں. تو کسی کے منہ میں پانی آیا, انہوں نے افتخار چودھری کو انگل دی, اور افتخار چودھری تو آپ کو پتا ہے نا وہ مسخرہ ادھر کو منہ ہی نہیں کرتا تھا. ہاں میں بھی نہیں کہہ رہا ویسے, ٹھیک ہے, لیکن میرے پاس کون سی چیف جسٹس شپ ہے یار کہ میں لوں. میں تو اپنی چھوٹی سی تلوار کے ساتھ یہاں پہ جہاد کرنے لگا ہوں. تو وہ جب انہوں نے کر دیا تو وہ کمپنی جو تھی وہ عالمی ثالثی میں چلی گئی. عالمی ثالثی کے اندر اس کو $6 بلین کا ایوارڈ جب نہیں ہوا تھا تو اس وقت کچھ لوگ اس کے ساتھ, پاکستان کے لوگ جو مذاکرات میں آئے, اور مذاکرات میں آنے کے بعد انہوں نے اس کمپنی نے ایسٹیمیٹ لگایا کہ یار اگر ہم یہ والے پیسے جو ہم نے اس ایکسپلوریشن میں لگائے ہیں, اگر ہم اس کو کہیں پہ بینک میں بھی رکھتے تو یہ ہمارا تقریباً جتنی ایج ہے اس کی مائن کی ایج کو 20 سال ہے, اس کے اندر مطلب 20 سال تک وہاں پہ مائننگ ہوتی رہنی ہے. جب شروع ہونے کے بعد جتنی ایج ہے اس دوران یہ تقریباً 1 ارب اور 30 کروڑ ڈالر بن جاتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ 1 ارب 30 کروڑ ڈالر ہم سے لیں اور ہماری جان چھوڑیں یار, ٹھیک ہے, ہم آپ کو آئندہ 20 سال کا بھی پروفٹ دے رہے ہیں جو آپ کو مل جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم آپ کے ساتھ مذاکرات کرتے ہیں. جس طرح عین وقت میں جب کہ TDN کاپر کمپنی کے فائل کیے گئے ثالثی مقدمے کا فیصلہ آنے لگا اور وکیل تبدیل کر دیے گئے, یہاں پہ بھی وہ بندے بھی تبدیل ہو گئے, کوئی ہو رہا گئے. اور اس کے نتیجے کے اندر اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ کمپنی نے اپنا $6 ارب سامنے رکھا ہے. انہوں نے کہا جی یہ تو ہو گیا جو ہمیں آپ نے دینا ہے, کیونکہ ہم ایوارڈ جیت چکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اس کے بعد اس کے اوپر ٹوٹل جو لگنی ہے, انویسٹمنٹ جو ہونی ہے جس سے پورا انفراسٹرکچر بننا ہے, وہ $3 ارب کا ہے. 9 ارب ڈالر ہو گئے. ٹھیک ہو گئے. اچھا, $6 ارب جو ہے وہ ان کا نکال دیں. $3 ارب جو مطلب نہیں, اس سے بھی کام ہونی ہے, کیونکہ $3 ارب کی پاکستان نے انہیں ٹیکس کنسیشن دینی ہے. یوں یہ 3 اور 3 6 اور $4 ارب جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ہمیں جرمانہ جو ہے وہ آپ دیں گے. تو یوں اس کمپنی کی ورتھ جو ہے
وہ ہو گئی ہے. اب اس کے اوپر جو ہے وہ کمپنی ادھار پکڑے گی اور وہ سارا کچھ کرے گی, اور جب بھی یہاں سے $1 ارب نکلے گا اس میں سے $0.5 ارب وہ اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالے گی. یا $2 ارب سال کا اگر سونا نکلتا ہے تو $1 ارب اس کا ہوگا, جو کہ پہلے 100% ہمارا ہونا تھا, کیونکہ اس کے بعد پھر حکومت پاکستان نے اس کی تقسیم کرنی تھی, کیونکہ کمپنی ہماری ہونی تھی. ہم نے اس کمپنی کو اس کی خدمات کا افزانہ دینا تھا, جو کہ کچھ بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہو گیا. اب کچھ اس طرح کی جمع تفریق ہوئی ہے, تقسیم ہوئی ہے, اور یہ اتنا سستا بیچا ہے کسی نے آئندہ 20 سال کے لیے کہ بس پھر اس کے اوپر رویا ہی جا سکتا ہے. یہ ایک, اگر آپ کو میں یاد دلاؤں, اس طرح کا پہلے بھی ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو ہم براڈ شیٹ کہتے ہیں, اور یہ اتنا لیکریٹو معاہدہ ہے کہ براڈ شیٹ کا پہلا مالک جس کو جا کے ہم نے $700 ملین کی ادائیگی کی تھی, وہ اپنے ہوٹل میں مردہ پایا گیا تھا یا قتل کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ اتنی لیکریٹو کمپنی تھی, ابھی تک ہماری گردن پہ سوار ہے بھائی, اس کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی, اور بند لفافے کے اندر ایجنڈا آئٹم کے طور پہ کابینہ کی میٹنگ میں آتا ہے, اور وہ ادائیگی کے طور پہ چلا جاتا ہے براڈ شیٹ کے کھاتے میں. تو یہ یقین رکھیے کہ یہ بھی آئندہ جو ہے, یہ بھی آئندہ کچھ اسی طرح کا کوئی معاملہ چلتا رہے گا. سینڈک کے بعد یہ دوسرا بڑا ڈیزاسٹر ہے جی جو پاکستان میں کیا گیا ہے, اور اس حکومت کے آخری دن شروع ہونے سے پہلے ہاپڑ تاپڑ کے اندر اس کے اوپر سائن کروا کے اور پرائم منسٹر ہاؤس سے پریس ریلیز جاری کروا کے کسی نے اپنا مستقبل جو ہے وہ محفوظ کیا ہے. کل کو کوئی اس پہ بات کرے گا وہ میرے جیسا, تو مارا جائے گا تاریک راہوں کے اندر کہ یہ ملک کو, قوم کا یہ خزانہ جو تھا یہ اٹھا کے کس نے بیچا اور کیوں بیچا, اور اس کے عوض اس نے کتنی سہولیات حاصل کیں. اور پھر جب وہ شروع ہوں گے تو پتہ چلے گا کہ جب اس کی تحقیقات شروع ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ وہ جو بہت بڑا ان کا لارجر دین لائف امیج بنایا گیا تھا, وہ جنرل صاحب جو پہلے نیب کے چیئرمین بنے تھے, اور پھر پتہ چلے گا کہ نہیں اس کے پیچھے تو ایک نیوی سے ریٹائر شدہ افسر تھے, تو پھر آپ کیا کر لیں گے. یہ ہمیشہ ہی ایسے ہوتا آیا ہے جی. انڈیا ایک نہر مانگنے آیا تھا, اس نے 3 دریا بخش دیے تھے ایوب خان نے. یہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے آئے, کیا کریں. ترکی نے صرف ایئرپورٹس استعمال کرنے کی اجازت دی تھی اور $40 ارب لیا تھا امریکہ سے. ٹھیک ہے, گلف کی وار کے اندر ہم نے اپنا پورا ملک استعمال کرنے کی اجازت دی, اور جھونگے میں ملا تھا ہمیں $5 ارب. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے نیگوشیٹ کرنے والے کچھ شودھی نسل سے تعلق رکھتے ہیں, وہ جب ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں تو وہ اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس کے لوگوں کے لیے کچھ نیگوشیٹ ہی نہیں کر پاتے. اپنی ہو سکتا ہے ذاتی حالتیں ان کی بہتر ہو جاتی ہوں, ہمیں جہاد میں لگا کے اور اپنے ان کے سوئس بینک بھرتے جاتے ہیں ان کے, ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہوتا ہو. میں ویسے بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا چاہ رہا, لیکن یہاں پہ بھی کسی کے کوئی نہ کوئی دکھ ہوا. تو میں نے چونکہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اس ایشو کے اوپر میں آپ کی خدمت میں کچھ انفارمیشن لے کے حاضر ہوں گا, تو کچھ لوگوں سے گفتگو کے بعد کافی زیادہ دکھی ہوں اس ایشو کے اوپر. بہرحال آپ نے یہ رکھنا ہے, اور ہم نے انشاءاللہ جو نئی حکومت آئے گی اس سے یہ مطالبہ کرنا ہے کہ اس معاہدے کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی فرمائی جائے, اور SECP کی ویب سائٹ پہ جس کمپنی کا ڈیٹا چھپ گیا ہے اس کمپنی کا ڈیٹا پبلک کیا جائے, سب کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ملک کس نے بیچا ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کریں اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کریں.